عزیز طلبہ و طالبات، ٹینسز ٹیچنگ کے سلسلے میں سب سے پہلی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کی اردو میں کیا پہچان ہے، انگلش میں کیا پہچان ہے، اور اس کے جو سینٹنسز ہیں اس کو منفی کیسے بناتے ہیں اور سوالیہ کیسے بناتے ہیں۔ تو ٹینسز پڑھنے کی طرف سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو اردو کے فقرات میں اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ اردو کے فقرات میں پہچان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتی کیسے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اردو کے فقرات میں ٹینس کی پہچان، زمانے کی پہچان ہمیشہ فقرے کے آخر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد انگلش میں پہچان آپ کو آنی چاہیے کہ انگلش کے فقرات میں ٹینس کی پہچان جو ہے کیسے ہوتی ہے۔ تو انگلش کے سینٹنسز میں ہم سبجیکٹ کے بعد آنے والے ورب سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فرسٹ فارم ہے تو کون سا ٹینس ہوگا، سیکنڈ فارم ہے تو کون سا ٹینس ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اردو میں پہچان آپ کو آنی چاہیے اور انگلش میں پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹنس کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو ٹینسز آ جائیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ 50% سے زیادہ جو ہے انگلش کو سمجھنے لگیں گے۔ تو اس لحاظ سے انگلش ٹینسز کا آنا بے حد ضروری ہے اگر آپ انگریزی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ چلیے پھر آتے ہیں سب سے پہلے اپنے سب سے پہلے ٹینس کی جانب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پر کہ وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال مطلق اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا پہچان ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اردو کے فقرات کی جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہچان فقرے کے آخر سے ہوتی ہے۔ تو اگر فقرات جو اردو کے فقرات ہیں ان کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں وغیرہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو سینٹنسز ہیں یا سینٹنس ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا فعل حال مطلق کا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کسان ہل چلاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سینٹنس کے آخر میں ہے چلاتا ہے، یعنی تا ہے۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، وہ درخواست لکھتی ہے، تو اس سینٹنس کے آخر میں تی ہے۔ ہم چائے پیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں تے ہیں۔ اور آخری مثال ہے، میں سیر کے لیے جاتا ہوں، تو اس سینٹنس کے آخر میں آیا تا ہوں۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پہچان ہے کہ تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں، ان تمام مثالوں میں وہ جو پہچان ہے وہ آ رہی ہے، یعنی تا ہے، تی ہے، تے ہیں اور تا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جو جملے ہیں، تمام جو فقرات ہیں وہ فعل حال مطلق کے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی میں ہم کیسے ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کریں گے۔ جی، انگلش میں پہچان تو یاد رکھیں بیٹا کہ اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل نون ہو تو ان کے بعد، یعنی اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل نون ہو، یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ جمع ہو، تو ان کے بعد فعل کی پہلی فارم یعنی فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے۔ مثلا I go for a walk, we take tea, you learn this poem by heart, they reach school on time, people elect the new government۔ تو یہ سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ، آئی، وی، یو، دے اور پلورل، یہ پلورل سبجیکٹ ہے پیپل، لوگ۔ تو ان سب کے ساتھ سمپل فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو انگلش میں پہچان یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل نون ہو تو ان کے ساتھ سبجیکٹ کے بعد یعنی ان کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ استعمال ہونی ہے۔ نمبر 2، اگر سبجیکٹ یعنی فاعل ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر نون ہو تو ان کے بعد بھی فعل کی پہلی فارم یعنی فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے
یا پلورل نون ہو تو صرف فرسٹ فارم آف ورب. لیکن اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا کوئی سنگولر نون ہو, سادہ الفاظ میں کوئی واحد نام ہو, تو پھر فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی ہوگا. ہی اسپیکس دی ٹروتھ, شی رائٹس این ایپلیکیشن, اٹ رینز کیٹس اینڈ ڈاگ ان دا رینی سیزن, اسلم ورکس ہارڈ ٹو گیٹ گڈ مارکس. تو یہ سبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ہی, شی, اٹ اور سنگولر ناؤن اسلم. ان سب کے ساتھ یہ اسپیک فرسٹ فارم آف ورب ہے, اس کے ساتھ ایس لگا. رائٹ اس کے ساتھ بھی ایس لگا کیونکہ سبجیکٹ جو ہے وہ شی ہے, اور رین بارش ہونا, اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اٹ ہے, اس لیے رین کے ساتھ بھی ایس لگ گیا. اسلم سنگولر ہے, اس کے ساتھ بھی ہم نے ایس کا اضافہ کر دیا. لہذا یاد رکھیے کہ اگر سبجیکٹ آئی, وی, یو, دے یا پلورل نون ہو تو سمپل فرسٹ فارم آف ورب. لیکن اگر سبجیکٹ ہی, شی, اٹ یا کوئی بھی واحد نام ہو, سنگولر نون ہو, تو فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ لازمی ہوگا. چلیے دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو بنانے کا کیا طریقہ ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرات کو کیسے ہم جو ہے وہ نیگیٹو میں یعنی منفی میں تبدیل کرتے ہیں. جی, نیگیٹو یعنی منفی بنانے کا طریقہ. تو عزیز طلبہ و طالبات, یاد رکھیے کہ اگر سبجیکٹ یعنی فاعل ہی, شی, اٹ یا کوئی واحد اسم ہو یعنی تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو منفی بنانے کے لیے ان کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوتا ہے. ہی, شی, اٹ یا کوئی بھی واحد نام ہو, تو اگر ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر آئے تو منفی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان سب کے ساتھ یعنی ہی, شی, اٹ یا تھرڈ پرسن سنگولر یا سادہ الفاظ میں کوئی بھی واحد نام ہو تو منفی بنانے کے لیے ان کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال کرنا ہے. اور فقرے میں جب ڈز آ جائے گا تو فرسٹ فارم آف ورب سے ایس یا ای ایس کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی جیسے وہ رائٹس تھا تو وہ رائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فرض کریں ہی گوز ٹو اسکول, تو گوز سے جو ہے وہ ای ایس ختم ہو جائے گا, وہ سمپل رہ جائے گا. ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہی ڈز ناٹ اسپیک دا ٹروتھ. ٹھیک, تو سمپل تھا ہی اسپیکس دا ٹروتھ, تو اب یہ نیگیٹو بنانے کے لیے ہم نے ہی سبجیکٹ کے ساتھ ڈز ناٹ لگایا اور اسپیک کے ساتھ جو ایس تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب فکر اس طرح رہ گیا, ہی ڈز ناٹ اسپیک دا ٹروتھ. شی ڈز ناٹ رائٹ این ایپلیکیشن. آپ دیکھ رہے ہیں سبجیکٹ شی اور اس کے ساتھ استعمال ہوا منفی بنانے کے لیے ڈز ناٹ, اور رائٹس جو تھا وہ اب رائٹ میں بدل گیا. تو نیکسٹ ہے اٹ ڈز ناٹ رین کیٹس اینڈ ڈاگز ان دا رینی سیزن. کہ رینی سیزن میں موسم برسات میں موسلادھار بارش نہیں ہوتی ہے, تو اٹ ڈز ناٹ رین. اگر وہ جب یہ سمپل سینٹنس تھا تو پھر کیا تھا, اٹ رینز کیٹس اینڈ ڈاگز ان دا رینی سیزن. لیکن اب اس کو جب نیگیٹو میں تبدیل کیا تو یہ بن گیا اٹ ڈز ناٹ رین, یعنی رین سے ایس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اٹ ڈز ناٹ رین کیٹس اینڈ ڈاگ ان دا رینی سیزن. نیکسٹ سینٹینس ہے اسلم ڈز ناٹ ورک ہارڈ ٹو گیٹ گڈ مارکس. وہ سادہ سینٹینس آپ جانتے ہیں, یہ تھا اسلم ورکس ہارڈ ٹو گیٹ گڈ مارکس. اسلم اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. تو اب اس کو جب نیگیٹو میں تبدیل کیا تو یہ بن گیا اسلم ڈز ناٹ ورک, یعنی ایس جو تھا ورک کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. دوسرا اس کا اسپیکٹ پہلو یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ آئی, وی, یو, دے یا کوئی پلورل نون ہو تو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں. جی, تو اگر یہ سبجیکٹ ہو یعنی آئی, وی, یو, دے یا کوئی پلورل نون ہو تو منفی بنانے کے لیے ان کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوتا ہے. ہی, شی, اٹ یا واحد اسم کے ساتھ تو ڈز ناٹ تھا, لیکن اب آئی, وی, یو, دے یا کوئی پلورل نون ہو سبجیکٹ کی صورت میں تو ان کے ساتھ منفی بنانے کے لیے ہم ڈو ناٹ استعمال کرتے ہیں. جیسے
آئی ڈو ناٹ گو فار اے واک، وہ سادہ تھا آئی گو فار اے واک، لیکن نیگیٹو بن گیا آئی ڈو ناٹ گو فار اے واک. وی ڈو ناٹ ٹیک ٹی، سادہ سینٹینس تھا سمپل وی ٹیک ٹی، اب یہ منفی ہو گیا وی ڈو ناٹ ٹیک ٹی. نیکسٹ یو ڈو ناٹ لرن دس پوئم بائی ہارٹ، یہ سمپل سینٹینس تھا، آپ اس نظم کو زبانی یاد کرتے ہیں. یو لرن دس پوئم بائی ہارٹ، لیکن نیگیٹو میں کیا بنا یو ڈو ناٹ لرن دس پوئم بائی ہارٹ. نیکسٹ ایگزامپل ہے دے ڈو ناٹ ریچ اسکول آن ٹائم، وقت پر اسکول نہیں پہنچتے ہیں، یہ سمپل تھا دے ریچ اسکول آن ٹائم، نیگیٹو بنانے کے لیے لگایا ڈو ناٹ سبجیکٹ کے بعد دے کے بعد، اب یہ بن گیا دے ڈو ناٹ ریچ اسکول آن ٹائم. نیکسٹ ایگزامپل پیپل ڈو ناٹ الیکٹ دا نیو گورنمنٹ، لوگ، سمپل یہ تھا کہ پیپل الیکٹ دا نیو گورنمنٹ یعنی لوگ نئی حکومت کو منتخب کرتے ہیں. اب اس کو اگر نیگیٹو بنایا تو یہ بن گیا پیپل ڈو ناٹ الیکٹ دا نیو گورنمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ کیسے بناتے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، سوالیہ بنانے کے لیے ڈو یا ڈز فقرے کے شروع میں اور آخر پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے، یعنی شروع میں لگائیں گے ہم ڈو یا ڈز اور آخر میں فقرے کے ایٹ دا اینڈ آف دا سینٹینس فقرے کے آخر میں ہم لگائیں گے کویسچن مارک سوالیہ نشان. تو ڈز آئے گا ہی شی ایٹ یا واحد جسم کے ساتھ ڈز آئے گا، جیسا کہ وہ آپ نیگیٹو بنانے کے سینٹینسز میں پڑھ آئے ہیں، سیکھ آئے ہیں کہ ہی شی ایٹ یا واحد جسم کے ساتھ سنگولر نون کے ساتھ ڈز آئے گا، اور آئی وی یو دے یا پلورل نون کے ساتھ ڈو آئے گا. چلیے اگزامپل دیکھتے ہیں. سمپل سینٹینس تھا آئی گو فار اے واک، میں سائیکل لے جاتا ہوں، تو اب اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے انٹراکٹیو میں تو بنے گا ڈو آئی گو فار اے واک. نیکسٹ ڈو وی ٹیک ٹی. نیکسٹ ڈز شی رائٹ این ایپلیکیشن، آپ جانتے ہیں یہ سمپل سینٹینس تھا شی رائٹس این ایپلیکیشن، تو اس کو جب ہم نے انٹراکٹیو میں تبدیل کیا تو یہ بن گیا ڈز شی رائٹ این ایپلیکیشن. اور نیکسٹ ایگزامپل ڈز دا بیبی ڈرنک ملک، اگر اس کو سمپل کریں تو آئے گا دا بیبی ڈرنکس ملک، اور اس کو اب سوالیہ بنانا ہے کیا آئے گا ڈز دا بیبی ڈرنک ملک. عزیز طلبہ و طالبات، اگر فقرے میں کویسچن ورڈز ہوں مثلا وائی، واٹ، ویئر، وین، ہو، ہاؤ، ہوز، ہوم، وچ، ہاؤ مچ، ہاؤ آفن، اگر یہ الفاظ جو ہے وہ کسی سینٹینس میں استعمال ہوں تو کیا کریں گے، سوالیہ بنانے کے لیے کویسچن ورڈز فقرے کے شروع میں آئیں گے، پھر ڈو یا ڈز میں سے کوئی ایک آئے گا اور فقرے کے آخر پر سوالیہ نشان لگا دیں گے. جیسے وائی ڈو وی ٹیک ٹی، وین ڈز دا بیبی ڈرنک ملک، ویئر ڈو یو گو فار اے واک، ہاؤ آفن ڈز دا ڈاکٹر ایگزامن دا پیشنٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کویسچن ورڈز تھے وائی، وین، ویئر، ہاؤ آفن. تو تمام فقرات میں یہ فقرات کے شروع میں ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سینٹینسز یہ کویسچن ورڈز آئے ہیں. ان کے بعد یعنی ان کے فوراً بعد ڈو یا ڈز میں سے جو بھی استعمال ہو یعنی فقرے کی ریکوائرمنٹ ہو وہ آ جائے گا، اور آخر میں فقرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے اگر منفی فقرے کو سوالیہ میں تبدیل کرنا ہو تو ڈو یا ڈز فقرے کے شروع میں آئے گا، پھر سبجیکٹ لگا دیں گے اور لاسٹ میں پھر ناٹ لگا کر فقرہ مکمل کر کے آخر پر سوالیہ نشان لگا دیں گے. جی اس کی مثالیں ہیں ڈو آئی ناٹ گو فار اے واک، ڈو وی ناٹ ٹیک ٹی، ڈز دا چائلڈ ناٹ ویپ، ڈو یو ناٹ لرن دس پوئم بائی ہارٹ، ڈز عمر ریچ اسکول آن ٹائم. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام وہ فقرات ہیں جن میں انٹراگیٹو اور نیگیٹو یعنی یہ دونوں حالتیں ایک سینٹنسز میں ہر ایک سینٹنسز میں کمبائن ہو گئی ہیں، یعنی منفی بھی ہے سوالیہ بھی ہے. تو کیا کریں گے، سب سے شروع میں ڈو کا استعمال یا ڈز کا استعمال ہوگا، اس کے فوراً بعد سبجیکٹ، جیسے اس میں اس سینٹنس میں آئی، اس میں وی، اس میں دا چائلڈ، اس میں یو اور اس میں عمر. تو ڈو یا ڈز لکھنے کے بعد سینٹنس ہر سینٹنس میں، اس کے بعد سبجیکٹ
اور اس کے بعد جو ہے وہ ناٹ کا استعمال ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام فقرات میں ڈو یا ڈز کا استعمال ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کے بعد جو ہے یہ ناٹ کا استعمال ہے. اور اس کے بعد تمام فقرات جو ہیں وہ اپنے اپنی ضرورت کے مطابق وہ کمپلیٹ ہو کر آخر میں کویسچن مارک یا سوالیہ نشان ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے منفی اور سوالیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، جان لیا. اب جو کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اردو فقرات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی جتنی بھی پریکٹس کریں وہ کم ہے. یہ کچھ ایکسرسائزز ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. آپ نے ان تمام اردو سینٹنسز کو ان کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو آتا ہوگا، اگر نہیں تو ان کو آپ تیار کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کو اپنی نوٹ بک پر اردو کے فقرات لکھ لیں اور انگلش جو ہے وہ زبانی لکھنے کی پریکٹس کریں. جو اب آپ جو ہے وہ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. سینٹنسز کو بھی اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ جتنے بھی پریکٹس کریں گے اتنی ہی کم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 10 سینٹنس آپ نے ملاحظہ کیے، اس کے بعد اب یہ 11 سے 20 سینٹنس ہیں. یہ سادہ فقرات ہیں، یعنی یہ نیگیٹو یا انٹراگیٹو سینٹنسز نہیں ہیں. ان کو آپ نے مطلب ان کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد آپ یہ ایکسرسائز نمبر 2 دیکھ رہے ہیں. یہ نیگیٹو سینٹنسز ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں. دے ڈو ناٹ گو، وہ نہیں جاتی ہے. شی ڈز ناٹ گو. تو آپ نے ان کی بھی اسی طرح پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس میکس آ مین پرفیکٹ. جس قدر آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کے نالج میں، آپ کے جو ٹینسز ہیں اسی قدر بہتر ہوں گے، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. نیکسٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 3. یہ انٹریکٹیو سینٹنسز ہیں، تو ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں، تیار کر لیں. لاسٹ میں آپ یہ ایکسرسائز نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اردو کے سینٹنسز آپ نوٹ کر لیں اور ان کا ہم جب انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ رہا انگلش ٹرانسلیشن یا سلیوشن. اب آپ یہ چاروں ایکسرسائزز آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے ان کی جتنی بھی پریکٹس ہو سکے وہ کرنی ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے ٹینسز کی جو پہلی کلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.